آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ایک نئے ڈرامے کی، جس کا ٹریلر فہد شہباز نامی صحافی نے لانچ کیا ہے۔ فہد شہباز نے پاکستان کی اس طاقتور ترین شخصیت کا نام تو نہیں بتایا جس نے اس ٹریلر کا اسکرپٹ لکھنے میں اسے مدد دی ہے۔ مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ اندازہ ہے۔ میں فہد کی طرح اس کی پردہ داری نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کہوں گا۔ فہد شہباز کی صحافتی مجبوری ہے اور ان دونوں کی آپس میں کلمی رشتہ داری ہے، اس لیے فہد اسے پاکستان تو کیا دنیا کی طاقتور ترین شخصیت بھی کہہ سکتا ہے۔ پاکستان میں کہنے کو تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن یہ بس کہنے کی حد تک ہے۔ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ ہمارے حاضر ڈیوٹی جرنیل ہیں۔ باقی جتنے بھی چشمے ہیں وہ سب اسی چشمے کے طفیلی ہیں۔ جب تک اس سرچشمے کی جانب سے طاقت کی سپلائی جاری رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے چشمے بھی رواں دواں رہتے ہیں۔ پاکستان کا ہتھوڑا گروپ بھی ایسا ہی ایک طفیلی چشمہ ہے۔ ان دنوں اس ہتھوڑا گروپ کے لیے جرنیلی سپورٹ میں بہت کمی آ گئی ہے، جو کہ دن رات عمران نیازی کو انصاف فراہم کرنے میں لگا ہوا تھا۔ جرنیلی سپورٹ کی اسی کمی کی وجہ سے یہ لوگ اتنے لاغر اور کمزور ہو گئے کہ اب عمران نیازی کو تو انصاف کیا دیں گے، انہیں اپنے تحفظ کے لیے لیٹر بازی کرنی پڑ رہی ہے۔ ان 6 ججز کے خط لکھنے سے ملک میں وہ سونامی تو نہیں آئی جس کی انہیں امید تھی۔ ان لیٹر باز ججز کا خیال تھا کہ چیف جسٹس ان کے خط پر کارروائی کرے گا اور یوں ملک میں ایک ایسی نئی لڑائی شروع ہو جائے گی جس میں عمران نیازی کے عدالتی حریف، حکومتی حریف اور جرنیلی حریف آپس میں لڑ پڑیں گے۔ کسی کی چونچ جائے گی اور کسی کی دم، اور اس لڑائی کے نتیجے میں یہ سارے عمرانی حریف بہت کمزور ہو جائیں گے اور یوں عمران نیازی کی واپسی کا راستہ اور بھی ہموار ہو جائے گا۔ لیکن ان لیٹر باز ججز کا یہ خط بھی پھوکا فائر ثابت ہوا، یعنی دھماکے کی آواز تو آئی ہے لیکن کسی حریف کا نقصان نہیں ہوا۔ اسی قسم کا پھوکا فائر کمشنر پنڈی کی پریس کانفرنس تھی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بھی عمرانی میڈیا بریگیڈ کی مدد سے بہت شور شرابہ کیا گیا تھا، لیکن اب نہ وہ کمشنر کہیں نظر آتا ہے اور نہ عمرانی میڈیا بریگیڈ اس پر کوئی تبصرہ کر رہا ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد اس خط کے حوالے سے کمیشن بنا دیا ہے اور اس کمیشن کی سربراہی بھی ایسے ریٹائرڈ جج کو دی ہے جسے خود عمران نیازی نے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اس تحقیقاتی کمیشن کو 2 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ دینی ہے۔ اب ان ججز کو چاہیے کہ اس کمیشن سے تعاون کریں اور ایجنسیوں کے خلاف تمام شواہد فراہم کریں، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تو چاہتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کے درمیان قانونی جنگ چھڑ جائے اور پھر اسی لپیٹ میں ISI بھی آ جائے گی۔ اس جنگ کے دوران اگر حکومت خود کو بچانے کی کوشش کرے گی تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جسے ISI افورڈ نہیں کر سکتی۔ ISI کے لیے سپریم کورٹ میں اپنا دفاع کرنا تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ انہیں تو اپنے کارندوں کو عدالت میں یوں ایکسپوز کرنا بھی وارہ نہیں کھاتا۔ چونکہ اس کمیشن کے بننے سے لیٹر باز ججز کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو انہوں نے ایک نئے ڈرامہ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ فہد شہباز خان نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے جسے آپ اس ڈرامے کا ٹریلر لانچ کرنے کی کارروائی کہہ سکتے ہیں۔ فہد شہباز کا کہنا ہے کہ مجھے پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت نے بتایا ہے کہ یہ 6 ججز نہ صرف اپنا مقدمہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس تحقیقاتی کمیشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ فہد شہباز نے ججز کی ممکنہ کارروائی کی جزیات تو بتا دی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شخصیت کون سی ہے جسے یہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھتا ہے۔ اگر تو یہ شخصیت جنرل عاصم منیر کی ہے تو پھر میں بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ تو واقعی پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے بندے کی بات کر رہا ہے کہ جس کی طاقت تو پھیلی ہے اور وہ GHQ والے طاقت کے سرچشمے سے طاقت حاصل کر رہا ہے تو اسے ہرگز طاقتور ترین نہیں کہا جا سکتا۔ اس بندے سے پہلے بھی بہت سارے ایسے طفیلیے پاکستان کی سیاست میں نمودار ہوئے ہیں اور پھر اسی کنویں میں واپس چلے گئے جہاں سے نکلے تھے۔ میں فہد شہباز کی طرح پردہ داری نہیں کروں گا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس محسن نقوی کی بات کر رہا ہے جو ان دنوں جرنیلی طاقت کے سرچشمے سے سب سے زیادہ فیض یاب ہو رہا ہے۔
فہد شہباز نے ان لیٹر باز ججوں کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان ججز سے کہا کہ آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ فہد شہباز کی ان ساری خبروں کا سورس وہی طاقتور ترین شخصیت ہے جو خود کھل کر سامنے آنے سے گھبرا رہی ہے۔ اس پردہ دار شخصیت نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ان 6 ججز میں سے نہ تو کوئی استعفیٰ دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی بات سے یو ٹرن لے رہا ہے۔ انہی صاحب نے بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ ایکسٹینشن کا بھی اس پٹیشن میں ذکر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ان صاحب نے کچھ ایسی باتیں اس فہد شہباز کو بتائیں جس کی اس میٹنگ میں کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی چائے پینا بھی بھول چکا تھا اور اس کی حالت علامہ اقبال کے اس مصرے والی تھی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پٹیشن میں یہ بھی کہا جائے گا کہ چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ نے حکومت سے مشاورت کی ہے، اس لیے وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ میری ذاتی رائے میں تو فہد شہباز کی وساطت سے یہ خبر نامہ نشر کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے اور عمران پرستوں میں ایسا تاثر دیا جائے کہ چیف جسٹس کی سپریم کورٹ پر گرفت مضبوط نہیں ہے اور اس پٹیشن کے دائر ہونے کے بعد وہ سونامی آ کر رہے گی جس کے لیے ان 6 ججز نے خط لکھا تھا۔ اس پٹیشن کا دوسرا مقصد ایک ٹینشن کو دور کرنا بھی ہے۔ عمران نیازی اور اس کے چیلوں کو ایک بار پھر وہی ٹینشن لگ گئی جو کہ موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس بار ٹینشن کا سبب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ ایکسٹینشن ہے اور اسے متنازع بنانے کے لیے اس ایکسٹینشن کا ذکر اس پٹیشن میں کیا جا رہا ہے جس پٹیشن کا براہ راست اس ایکسٹینشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پٹیشن تو ایجنسیوں کے دباؤ والے خط کی ایکسٹینشن ہے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ فہد شہباز کی اس بریکنگ نیوز سے عمران نیازی کے چیلوں کو تو وقتی طور پر بہت حوصلہ ملے گا، لیکن اس ممکنہ پٹیشن کا حال بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے والے پھوکے فائروں کا ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کہنے کو عوام ہے لیکن طاقت کا اصل سرچشمہ GHQ میں، جو کہ ان ججز کے اس منصوبے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس بات کا امکان ہے کہ ان 6 ججز کا حال بھی ٹرک والے جسٹس جیسا ہوگا۔ البتہ فہد شہباز کو اس تشہیری مہم کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اب اس کا اسٹیٹس 5 سوار دلی سے آئے ہیں والا نہیں رہے گا اور اس کا شمار بھی کھڑپینچ صحافیوں میں ہونے لگے گا۔